तो आपका बनफ्स नफीस पेश होना भी ज़रूरी है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेश होना पड़ा तो हो जाएंगे। ये तो बताए कि कब तक वो मिलिट्री कोर्ट्स के सहारे पे चलेगी। आप हमें कायल करते हो एक्सटेंशन के लिए, तो हमारे सामने पहले ब्लूप्रिंट रखो। झूठ बोलकर, एहतजाजी सियासत कर अदालत के अंदर किसी किस्म का मुकदमा जीत नहीं सकते। मेरे नीचे ये नैब दे, मैं आपको 3 महीने में बड़े बड़े डाकुओं को पकड़ के दिखा दूंगा। नैब के ऑर्डिनेंस को चेंज करने की जरूरत नहीं, प्राइम मिनिस्टर को चेंज करने की जरूरत है। इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में पनामा केस की समाअत जारी है और आज वज़ीर आज़म के वकील मखदूम अली खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के ही एक पुराने फैसले 2014 में किए गए का हवाला देते हुए ये याद दिलाया कि उस वक्त इस केस की समाअत के दौरान जजेस ने आइन के आर्टिकल 62 को गैर वाज़े और डरावना ख्वाब करार दिया था। तो नाज़रीन, इस केस से हट के यानी पनामा केस से हटकर आज एक और केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है और ये केस था जजेस नज़रबंदी केस, जो कि इस्लामाबाद की एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चल रहा है। और इस केस में साबिक सदर पाकिस्तान जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ साहब ने अपनी वतन वापसी को फूल प्रूफ सिक्योरिटी से मशरूत किया है। उनके वकील ने आज अदालत के रूबरू एक दरख्वास्त की जिसमें उन्होंने कहा कि मुशर्रफ साहब वतन वापस आना चाहते हैं लेकिन उनको फूल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए। अदालत ने उनकी ये दरख्वास्त मंजूर की और उसके बाद अगली समाअत यानी 9 फरवरी को उन्होंने वफाकी हुकूमत को यह अहकामात दिए कि मुशर्रफ साहब की सिक्योरिटी फुल प्रूफ यकीनी बनाई जाए। और मुशर्रफ साहब के हवाले से उन्होंने ये कहा कि अगर वो नहीं पेश होते तो उन्हें इश्तिहारी करार दिया जाएगा। नाज़रीन, इन अदालती मामलात से हट कर सियासी मंजरनामे पर अगर आप नज़र डालें तो आज चेयरमैन तहरीके इंसाफ इमरान खान साहब ने यह फरमाया कि अगर नैब की सरबराही उनके हवाले कर दी जाए तो वो 3 माह में बड़े बड़े डाकुओं का हिसाब कर लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मसला नैब कानून तब्दील करने से हल नहीं होगा, वज़ीर आज़म तब्दील करने से मसला हल होगा। सो नाज़रीन, अहम सवालात हमारे रूबरू आज ये हैं कि साबिक सदर पाकिस्तान परवेज़ मुशर्रफ साहब की मुल्क वापसी की राह क्या अब अदालतें ही हमवार करेंगी? और ये आर्टिकल 62 जिसका आज एक दफ़ा फिर जिक्र हुआ सुप्रीम कोर्ट में, क्या ये वाकई एक डरावना ख्वाब है? और फिर ये नैब ऑर्डिनेंस हो या फ़ौजी अदालतों की बहाली का मामला हो, हुकूमत अपोजिशन को मुतमईन कैसे करेगी? सो इन सवालात को आज हम इन फोकस में उठाएंगे नाज़रीन आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्ट्रेट वेलकम बैक नाज़रीन, आपसे मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ करवाता हूँ। मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग सेनेटर मीर हासिल बज़ंजो साहब, आप सरबराह नेशनल पार्टी हैं। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली पीपल्स पार्टी की रहनुमा शैला रज़ा साहिबा मुझे ज्वाइन कर रही हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब शामिल गुफ्तगू होंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया और खुशामदीद। बज़ंजो साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। आज मुशर्रफ साहब के वकील ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में एक दरख्वास्त दी कि मुशर्रफ साहब वतन वापस आना चाहते हैं बशर्त ये कि उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। तो बज़ंजो साहब, हुकूमत तैयार है उन शख्सियत को जो 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर को तो शायद फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दे सके थे, आप उनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे ताकि वो वतन वापस आ जाएं? पहले तो जवाब भाई ये है कि ऐसे लोगों को फुल प्रूफ की तो क्या, इनको तो फांसी पे जाना चाहिए था, इनको फुल प्रूफ की बात कर रहे हैं। बात यह है कि जब ये आइन तोड़ के इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे थे, जब ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जब ये आदमी सदर था, तो इसको ये मुल्क बड़ा पुरम नज़र आ रहा था, बड़े पुरम मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा था। और अब उस पर क्या ज़रूरत पड़ी है कि उसको फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए। क्या वो जाके लाहौर के शादरा में घूमेगा या कराची में लियारी में घूमेगा जहाँ जिसे फुल प्रूफ सिक्योरिटी चाहिए? मुझको कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये बहाने हैं सारे। और मैं समझता हूँ कि इंटरपोल के बगैर ये आदमी नहीं आएगा। और ये आदमी झूठा आदमी है, ये बहुत कवर्ड आदमी है,
یہ کوئی سپریم کورٹ کے کہنے پہ نہیں آئے گا, میرے آپ کے کہنے پہ نہیں آئے گا. یہی جرنل بختر بند گاڑی میں بھاگا اور آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کہا اور وہ آ جائے گا. میں اس پہ بالکل ایگری نہیں کرتا ہوں. میں تو کہتا ہوں کہ خدا کرے یہ آئے, اس نے جرم کیا ہے, اس نے پاکستان کا آئین توڑا ہے اور اس کو یہاں پہ پھانسی کی سزا ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں اگر اس کے لیے وہ آنا چاہتا ہے, وہ جس قسم کی سیکورٹی چاہے گا آپ کہہ رہے ہیں سزا ہونی چاہیے, پھانسی ہونی چاہیے, وہ تو کسی مقدمے کے نتیجے میں, کسی عدالتی کارروائی کے نتیجے میں ہوگی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ جائیں تو حکومت پھر غداری مقدمہ چلائے گی, اس کو پرسو کرے گی؟ نہیں, وہ تو چل رہا ہے. صرف وہ آ جائے, اس کو ساری سیکورٹی دی جائے گی, وہ بے فکر رہے, اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, کیونکہ وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ اترے گا, اپنے فارم ہاؤس میں جائے گا, اس کو کچھ نہیں ہونا ہے. یہ جو باقی سیکورٹی ہمارے لیے ہوتی ہے, ان کو سیکورٹی کی بھی ضرورت نہیں ہے. مگر میں بولتا ہوں یہ بات تھی, وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ آئے گا ہی نہیں. یہ آدمی جھوٹا ہے. آپ کو پورا یقین ہے مشرف صاحب نہیں لوٹیں گے؟ شہر صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں. چند دن پہلے مشرف صاحب نے ہمارے وطن واپسی اور عدالتوں کو فیس کرنے کے حوالے سے کیا کہا, ان کا ایک مختصر سا شارٹ ہے, یہ آپ سنیے, پھر میں آپ سے سوال کرتا ہوں. محترمہ کا قتل کیس ہے, اس میں آپ نامزد بھی ہیں. اب گو کہ اس میں آپ کا بیان ریکارڈ ہو چکا ہے, لیکن قانونی طور پر اگر اس کیس کو ایک انجام تک پہنچنا ہے تو آپ کا بنفس نفیس پیش ہونا بھی ضروری ہے. سو اس بارے میں آپ نے کیا سوچا ہے؟ I have been to ہر کورٹ میں گیا ہوں, بائی دا وے ایوری کورٹ آف پاکستان میں گیا ہوں, تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. اگر پیش ہونا پڑا تو ہو جائیں گے تاکہ وہ کیس ختم ہو. چلے صاحب, مشرف صاحب کہتے ہیں انہیں کوئی ایشو نہیں ہے, وہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو جائیں گے. تو پیپلز پارٹی کو تو کوئی ایشو نہیں ہے ان کی وطن واپسی کے حوالے سے. آپ کو لگتا ہے وہ آ جائیں گے؟ بلکہ اچھا ہے محترمہ کے کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے اگر وہ آ جاتے ہیں اور عدالتوں میں چلے جاتے ہیں. وہ آئے تھے اور وہ آ سکتے ہیں, انہیں کچھ نہیں ہوگا اس ملک میں. اور جہاں تک بات ہے سزا تو اور سیکیورٹی پہلے, تو مجھے نہیں معلوم کہ نواز شریف گورنمنٹ نے انہیں دی ہوئی تھی کہ ان کے سر پہ ایک طیارہ بھی لہراتا تھا اور 150 کے قریب ایلیٹ کہ ہمارے جوان ان کو دیتے تھے جو انتہائی زبردست ٹریننگ کے لوگ تھے. تو مجھے نہیں معلوم کہ یہ نواز شریف کی طرف سے تھے, کہاں سے تھے, مجھے نہیں معلوم. اگر وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کے سربراہ ہوتے تو پھر چاہے ججز کی تعداد پوری ہوتی یا نہیں ہوتی, پھر چاہے کسی جج کو بھیجنا پڑتا, پھر چاہے آئین کو جو ہے وہ ایک سائڈ رکھ کے اس طرح سے فیصلہ کیا جاتا کہ بعد میں اس آرٹیکل کو کہیں یوز نہ کر سکے تو پھانسی بھی ہو سکتی تھی, گھر بھی بھیجا جا سکتا تھا. لیکن چونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے تو انہیں کچھ نہیں ہوگا. جیسے بزنجو صاحب کہہ رہے ہیں انہیں پورا یقین ہے مشرف صاحب واپس نہیں آئیں گے. سو آپ کو لگتا ہے حکومت سے یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ چودھری نثار صاحب کو انہیں روانہ کرتے ہوئے یقین کیوں تھا کہ وہ واپس آئیں گے؟ انہوں نے کہا تھا چند ہفتے میں آ جائیں گے, علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں. چودھری نثار کی میں اسپوک پرسن نہیں ہوں, لیکن چودھری نثار تو پتہ نہیں کیسے کیسے جواب دیتے ہیں. سلمان حیدر جو ہیں وہ اغوا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ہوتے رہے. ہم کب کہہ رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہوتے رہے, لیکن خدا کے لیے اسے سیریس تو لیں. سرل لیک پہ وہ کہتے تھے کہ 3 دن میں جواب آ جائے گا, ایک تو پکڑ لیا, 2 اور ہیں وہ ابھی تک نہیں ہو سکا. تو میں ان کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی, کیونکہ ہم چینلز دیکھ رہے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ بھائی اب تو داعش کے یہاں پہ باقاعدہ منظم گروہ موجود ہیں, وہ لوگوں کو کر رہے ہیں. تو وہ وزیر داخلہ ہیں, انہیں یہی نہیں پتہ ہوتا ان سے کون ملنے آ رہا ہے. تو میں ان کے تو بات نہیں کر سکتی. فواد صاحب سر, آج یہ جو ہوا انسداد دہشت گردی عدالت میں, مشرف صاحب کے وکیل نے ایک درخواست کی فول پروف سیکیورٹی, اس سے ان کی واپسی کو مشروط کیا, عدالت نے درخواست منظور کی. سو اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں چونکہ مشرف صاحب پر کوئی سیاسی پابندی تو واپسی پر ویسے بھی نہیں ہے, تو اب انہیں واپس اگر آنا ہے تو عدالتیں ہی یہ کام کریں گی, عدالتیں ہی ان کی واپسی کی ایک راہ بنائیں گی. صدیقی صاحب ویسے تو یہ ایک نان ایشو تھا, پتہ نہیں آج آپ کو کدھر سے خیال آ گیا کہ یہ پروگرام ہے, اتنی بڑی بی بی سی کی سٹوری ہے پیناما پیپرز, میرا تو خیال تھا کہ آپ اس پہ کریں گے کیونکہ پاکستان کا ایشو تو وہ ہے, مشرف صاحب جو ہیں وہ تو ہے. لیکن بہرحال یہ تو جو حاصل بزنجو صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, آدھی کابینہ وہ ہے جو مشرف صاحب کے ساتھ تھی. اتنے غیرت مند ہیں تو استعفیٰ دیں, گھر جائیں.
اس وقت جب پرویز مشرف اقتدار میں تھے ان کے پیشاب خشک ہوتے تھے بات کرتے ہوئے. ابھی باتیں کر رہے ہیں عجیب و غریب بیوقوفانہ. بارہ پرویز مشرف ٹھیک ہے اس ملک میں اقتدار سے چلے جاتے ہیں, پھر لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ پرویز مشرف کو بھی سیکیورٹی کا حق ہے جس طرح باقی سٹیزنز کو حق ہے, لیکن یہ ایشو نہیں ہے. آج اتنی بڑی سٹوری آئی ہے BBC کی ابھی جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ پرائم منسٹر کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ کنفرم کیا ہے BBC نے کہ 1990 آنورڈ وہ جو ہے وہ اون کر رہے تھے. اس کے اوپر کابینہ کے کسی بندے نے, یہ اقتدار میں ہوتا ہے, اقتدار میں جب ہوتے ہیں ایک لفظ بات نہیں کرتے, ایک لفظ بات نہیں کرتے. نہیں ذرا میری بات سن لیں, جب اقتدار میں ہوتے ہیں نا ایک لفظ نہیں بولتے. یہ حاصل بدیجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی کابینہ میں بیٹھ کے اور پارلیمانی پارٹی میں بیٹھ کے ایک لفظ نواز شریف کو نہیں کہا ہوگا کہ جناب یہ اپارٹمنٹس آپ کے ہیں, پوری دنیا کہہ رہی ہے, پیناما پیپرز کہہ رہا ہے, بتائیے گا یہ کیسے ہوئے. مشرف صاحب کی واپسی نان ایشو کیوں ہے, آپ کے لیے نان ایشو کیوں ہے مشرف صاحب کی واپسی؟ اوپر جو ہے ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں گے یہ ایسا تھا ویسا تھا, کوئی اس طرح کی جو ہے وہ بات ہے. پرویز مشرف صاحب کا ٹھیک ہے دور تھا, چلے گئے, اب جو ہے اپنا فواد صاحب وہ گئے ہیں, ان کے کیسز کہیں نہیں گئے, ان کے اوپر کیسز ہیں. جو کیسز موجودہ ہیں پیناما والے کا وہ تو فیصلہ ہونا پہلے. جو مخدوم علی خان جو ہیں جو آج پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں وہ کہاں تھے پرویز مشرف کے دور میں, کیا تھے بتائیے مجھے, کیا تھے؟ صاحب آپ رسپونڈ کرنا چاہیں گے؟ اٹارنی جنرل آف پاکستان تھے وہ. زاہد حامد کیا تھے, زاہد حامد کیا تھے, زاہد حامد صاحب جو لا منسٹر ہے, یہ جو انہوں نے بھیجا اس کو, یہ جو زاہد حامد صاحب تھے جنہوں نے PCO لکھا. میں آپ کے نقطے پہ جواب لے رہا ہوں بزنجر صاحب سے. جی بزنجر صاحب. سر میری تو گزارش ہے کہ میرا پہلے سے یہی اوپینین رہا ہے, میں ابھی اس پہ سٹینڈ کرتا ہوں, چاہے حکومتی وزراء ہوں یا PTI والے ہوں یا پیپلز پارٹی والے ہوں. دیکھیں آپ نے یا تو ہم سب عدالت کی طرف دیکھیں نہیں, ہم سب باغ باغ کے عدالت جاتے ہیں اور روزانہ عدالت کے فیصلے سناتے ہیں. میں دونوں اوپینین پہ ایگری نہیں کرتا. فواد صاحب کائنڈلی لیٹ ہم کمپلیٹ, میں آتا ہوں آپ کی جانب. جی بزنجر صاحب. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں اس پہ تبصرہ ہی نہیں کرنا چاہیے, عدالت کو چھوڑے, چاہے وہ حکومتی وزراء ہوں چاہے دوسرے ہوں. کم سے کم مجھے اگر آپ کہیں گے تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا. ہاں جی, تبصرہ آپ کا بنتا بھی نہیں. آپ اس وقت کیجئے گا جب نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے, وزارت عظمیٰ سے چلے جائیں گے, تب وزیر آپ نہیں ہوں گے. آپ اس وقت تبصرہ کریے گا. پوری دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی سٹارٹس فرام دا کیبنٹ. کیبنٹ کا پرائم منسٹر جو ہے اس کے اوپر چوری کے الزام ہیں, ان کی پارٹی کے اندر, ان کی کیبنٹ کے اندر کہہ رہے ہیں میں تبصرہ نہیں کروں گا جی اس کے اوپر. مطلب جواد بھائی میں اس قسم کا بحث نہیں کر سکتا, I'm sorry, مجھے آپ نے غلط جگہ پسایا. ٹھیک ہے, I totally respect that. Coming back, میں نے اس جانب آنا ہے, یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے اس جانب آتے ہیں, بٹ آج حکومت بتائے گی بزنجر صاحب, جب آپ کو یقین ہے مشرف صاحب نہیں آئیں گے, انہیں جانے کس یقین کے تحت دیا گیا تھا؟ دیکھیں جی, ہم بھی گڑے مردے اٹھاتے رہتے ہیں. پرویز مشرف نے خود آلریڈی اسٹیٹمنٹ دیا ہے, بہت سی چیزیں کلیئر ہیں, بہت سی چیزیں آپ بھی جانتے ہیں, بہت سی چیزیں ہم بھی جانتے ہیں. تو دوسرا جو ایشو جو آنے کا ہے, اسی لیے وہ آدمی نہیں آئے گا کہ اس نے تو اپنی ہی جہاں جن کی کانفیڈنس تھی اس کا کانفیڈنس اس نے لوز کیا ہے, اپنے دوستوں کا کانفیڈنس جو اس پہ تھا اس کو اس نے لوز کیا ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ ہے کیا جو آ کے ادھر وہ عدالت میں فیس کرے گا. کیا وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جائے گا یہاں شہید ہو کے, یا وہ یہاں آ کے جو حسن ناصر بن جائے گا, یہاں آ کے کوئی بڑا شہید بنے گا. اسی لیے اس کے لیے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا رسک لے لے گا, اپنے آپ کو یہاں آ کے پھنسائے گا. ویسے بھی عام سا آدمی تھا, اس ملک میں آیا اور ہمارے اوپر 10 سال حکومت کر کے چلا گیا. تو مجھے اسی لیے اس کی کسی چیز سے ایسے ہی نہیں لگتا کہ وہ واپس آ کے وہ اتنا بریو آدمی ہو, اتنی اس کی کمٹمنٹ ہو کہ وہ کہے کہ مجھے پھانسی بھی ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے. مجھے اتنا کمیٹڈ آدمی جو ہے پولیٹیکل وہ نہیں لگتا کہ وہ اتنا بڑا رسک لے لیں. عدالت نے بہرحال کہا وہ اب نہیں آتے, انہیں اشتہاری قرار دیا جائے. پروگرام میں ایک بریک ناظرین, اور اکاؤنٹیبلٹی کی بات ہو رہی ہے, پیناما کیس کی بات ہو رہی ہے, اور پیناما کیس میں وزیر اعظم کی نااہلی کی بات ہو رہی ہے. آرٹیکل 62 کا حوالہ دیا جا رہا ہے. یہ کتنا ڈراؤنا خواب ہے آرٹیکل 62؟ پروگرام میں بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب, میں آپ کی جانب آتا ہوں. آج وزیر اعظم کے
جو وکیل ہیں مخدوم علی خان صاحب، انہوں نے عدالت کو ایک ماضی کے فیصلے کا حوالہ دیا، عدالتی پریسیڈنٹس کا حوالہ دیا کہ کس طرح عدالت نے 2014 میں ایک کیس میں آرٹیکل 62 کو غیر واضح اور ڈراؤنا خواب قرار دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کی نااہلی کا سوال یا کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے مرحلے پر اٹھ سکتا ہے یا عدالت سے سزا یافتہ ہونے کی صورت میں اٹھ سکتا ہے۔ تو پھر ہمیں بتائیں پی ٹی آئی کس طرح ڈسکوالیفیکیشن سیک کر رہی ہے پی ایم کی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن ہم سیکھ کر رہے ہیں آئی سی آئی جے کی اس رپورٹ کے اوپر جو اپریل 2016 میں آئی۔ وزیر اعظم کی الیکشن کے وقت نہ معاملہ یہ سامنے تھا، نہ ان کے اوتھ کے وقت یہ معاملہ سامنے تھا۔ یہ معاملہ سامنے آیا ہے اپریل میں، جب یہ انٹرنیشنل سکیم جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس میں پتہ چلا کہ وزیر اعظم صاحب نے قوم سے جھوٹ بولا ہے اور انہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹیز لنڈن میں اپنے خاندان کے نام پہ رکھی ہیں جو قوم کو نہیں بتایا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب آپ کے سامنے ایک اتنا بڑا سکیم آئے گا تو عمومی قانون تو یہ ہے کہ نیب کو اس کے اوپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے تھا، ریفرنس بنانا چاہیے تھا، جن کو جیل بھیجنا تھا جیل بھیجنا چاہیے تھا اور کورٹ میں کیس چلتا۔ یہ ایک عمومی قانون تھا۔ ایف بی آر کو تحقیقات کرنی چاہیے تھیں، ایف آئی اے کو کرنی چاہیے تھیں، لیکن آپ کے سامنے کسی بھی پاکستانی ادارے نے وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے خلاف تحقیقات سے ہی انکار کر دیا۔ انہوں نے اگر جھوٹ بولا اس کا تعین آرٹیکل 62 کے تحت ہوگا، ظاہری بات ہے، تو اس کے حوالے سے تو ججز کی رائے ماضی میں رہی کہ ایمبیگوس ہے، نائٹ میئر ہے۔ اچھا، صرف اس سال، باقی تو چھوڑ دیں، 2016 میں ہی 9 لوگ جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں اسی اسمبلی کے ایم این ایز آرٹیکل 62 کے اوپر اور آرٹیکل 63 کے اوپر۔ جو مخدوم علی خان صاحب کا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک آپ پہلے ڈکلیریشن کرے کورٹ اور پھر کانسیکوینشل آرڈر کرے، لیکن یہاں پر معاملہ آرٹیکل 184 میں ہے، چونکہ اس میں سپریم کورٹ نے جعلی ڈگریز کے کیسز کو ڈائریکٹ سنا اور سب لوگوں کو ڈسکوالیفائی کیا۔ وہ بنیادی طور کے اوپر تو ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے چھپنا چاہ رہے ہیں، لیکن ٹیکنیکلٹی کوئی نہیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ جو قطری کا دیا تھا اس کا ریکارڈ دیں، یا دبئی گلف مل کی لگائی تھی اس کا ریکارڈ دیں۔ وہ کہتے ہیں وہ ابو نے لگائی تھی، ہمیں نہیں پتا۔ ان سے پوچھیں کہ حسن نواز صاحب، مریم اور حسین نواز صاحب جو ہیں وہ 19، 22 اور 23 سال کی عمر میں بلینر کیسے ہو گئے؟ وہ کہتے ہیں بچوں سے پوچھیں، مجھے نہیں پتا۔ اب آپ بتائیں کہ یہ ایک مضحکہ خیز آرگومنٹ ہے یا نہیں ہے؟ ویری شارٹلی، اگر عدالت نے ماضی میں یہ کہا کہ آئین صادق اور امین کی تعریف پر بظاہر خاموش ہے، تو آپ کو لگتا ہے یہ ایک سکم ہے؟ نہیں، بالکل جو صادق اور امین کی تعریف ہے وہ بے شمار دفعہ ہوئی ہے۔ فائنینشیل ٹرانزیکشن کے اوپر تو بڑی واضح ہے۔ یہ جو موریلٹی کے ایشوز ہیں نا، جو بنیادی جس طرح آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ وہ دعائے قنوت سننا شروع کر دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں فلانی صورت سنائیں، فلانا کام کریں، اس کے اوپر معاملہ مختلف ہے۔ فائنینشیل ٹرانزیکشنز کے اوپر اور ڈگریز کے اوپر معاملہ بالکل کلیئر ہے۔ اگر آپ نے اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ صحیح نہیں دیا ہوا، یو آر آؤٹ۔ شعلہ صاحبہ، اگر کورٹ میں کسی مرحلے پر یہ بات ہوئی کہ آرٹیکل 62 غیر واضح ہے، ڈراؤنا خواب ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر 24ویں ترمیم تو اس حوالے سے آنی چاہیے، یا آپ کو بھی لگتا ہے پی ٹی آئی کی طرح بیانات کی روشنی میں وزیراعظم کو نااہل قرار دے دینا چاہیے؟ دیکھیے، میں سمجھتی ہوں کہ ویسے تو یہ فواد اس کو زیادہ اچھا بول سکتے ہیں 62-63 کو، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضیاء نے جو ہے لوگوں کو کچھ طاقتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ ڈالا تھا۔ انفیکٹ 62-63 مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے، اور بڑی عجیب سی باتیں ہوتی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی جائیدادوں کے لوگ چھوٹے چھوٹے ٹیکس ادا کرتے ہیں اور 62-63 انہیں کچھ بھی نہیں کہتا، اور وہ بڑے آرام سے نکل آتے ہیں، اور ایک عام آدمی جب جاتا ہے تو وہ 62-63 سے اس طرح کلیئر کرتے ہیں کہ گیس کا اور بجلی کا بل جو ہے وہ اتنے مہینے کا لے کر آؤ تو وہ کرپشن نہ ہو۔ تو 62-63 تو میں پھر تو ہم دیکھیں نا، ہمیں ایک صادق امین کے علاوہ بھی پھر بہت سارے میں سمجھتی ہوں کہ باتیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں، وہ بھی پھر 62-63 تو شعلہ صاحب یہ ڈراؤنا خواب ہے؟ جی، بڑی عجیب سی بات ہے یہ، اور میں ان قوانین کو اچھا نہیں سمجھتی، لیکن کیونکہ ہمارے ہاں یہ ترمیم ہو سکتی ہے ان قوانین میں پاکستان میں؟
वैसा भी चाहते होंगे, लेकिन कुछ ताकतें फिर इसको इस्लाम पे लाके और फिर इस्लाम पे अपने आप को ठेकेदार समझ के और फतवा साजी करके ये होने नहीं देंगे कभी। जिस तरह हम ये समझते हैं कि ब्लास्फेमी भी जो है उसको रिविजिट करने में कोई वो नहीं है और मजबूत अच्छा हो जाएगा, लेकिन लोग ये समझते हैं कि उसको भी विजिट करना गुनाह है। तो ये 63 कोई ऐसा वो नहीं है, मैं समझती हूँ कि इसे ख़त्म कर देना चाहिए। बसिंजो साहब, सर आप खुद सेनेटर हैं, ज़ाहिर बात है 62-63 की स्क्रूटनी से गुजर के बने हैं, आपको भी ये एक डरावना ख्वाब लगता है, या आपको लगता है कि इस मरहले पर जहां इस वक्त पनामा केस है अब हुकूमत को ये डरावना ख्वाब लग रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में न ये हुकूमत को डरावना ख्वाब लग रहा है न किसी और को, मगर बुनियादी तौर पे जो बात शहला कर रही थी, देखें जी 62-63 को अगर आप किस तरह मोड़ना चाहते हैं, किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, उससे क्या आप फ़ायदे लेना चाहते हैं, अगर उसकी फुल डेफिनेशन पे जाएं तो आप भी जो एज ए कंपेयर कर रहे हैं तो आप भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, मैं बात कर रहा हूँ मैं भी डिस्क्वालीफाई हो जाऊँगा, मगर लिहाजा हम में से सब किसी में ये हिम्मत भी नहीं है, हम इसकी बात भी नहीं कर सकते। मगर अदरवाइज़ मेरे हिसाब से आज से बहुत पहले हमें इस 62-63 को री एग्ज़ामिन करना चाहिए था, इसको कानूनी एक्सपर्ट्स को बिठा लेते, कोई जय्यद अच्छे आलिम बिठा लेते और इसको रिवाइव करते, मगर जाहिर है कि इसको हाथ लगाने के लिए न मैं तैयार हूँ ना आप तैयार हैं। कौन बारिश का पहला कतरा कौन? अगर वज़ीर आज़म के वकील अदालती ऑब्जर्वेशन की आड़ ले रहे हैं कि डरावना ख्वाब है, तो सर फिर कोई जिम्मेदारी और फर्ज भी तो बनता है हुकूमत का। नहीं कर पाए, इसको कोई नहीं कर पाएगा जी, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, इसीलिए इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और ये है कि इसको तो ये तो देखिए, जहाँ तक ये इस बात पे क्यों हम लोग परेशान हैं, मैं पीटीआई वालों से भी परेशान हूँ, नून वालों से भी परेशान हूँ। वो जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म को बचाना चाहते हैं, वो जल्द अज जल्द वज़ीर आज़म को सज़ा दिलाना चाहते हैं। कोर्ट का काम चल रहा है, कोर्ट में अगर कोई अमेंडमेंट आती है वो भी पूरी दुनिया के सामने होगी, वो ढकी छुपी नहीं हो सकती है। अगर अमेंडमेंट नहीं आएगी तो अगर तमाम पॉलिटिकल पार्टी एग्री नहीं करेंगे, अमेंडमेंट कहाँ से आएगी, सेनेट में कैसे पास होगी? तो मेरे ख्याल में इस मामले को 62-63 को हम उसके अलहदा तनाजुर में देखें, पनामा लीक्स को अदालत के तनाजुर में देखें। अदालत के ज़्यादा 8 दिन चलेगा, 10 दिन चलेगा, इसका फैसला आएगा। और हम क्यों अदालत पर डाउट करें? इसी अदालत ने पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीर आज़म फारिग कर दिए। अगर वो कल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला देता है, उसने कहा है मुझे एक्सेप्ट है और एक्सेप्ट करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा अदालत पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए। जो दूसरी बात आप कह रहे हैं, ये बड़ा ट्रिकी सवाल है। मेरे हिसाब से इसको ख़त्म करना या ना करना, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, मगर मेरे हिसाब से इसको री एग्ज़ाम करने की ज़रूरत है। इसको जो अच्छे वकील हो वो इसको बैठ के थोड़ा इसको हम डिस्कस करें कि आया ये इस पे कोई पूरा उतरता है। सर मैं वकील हमारे साथ हैं, सर वकील हमारे साथ हैं। फवाद साहब बड़ी वाज़ेह लाइन ड्रॉ कर रहे हैं बसिंजो साहब, कहते हैं पनामा केस को अलग तरीके से देखें, इन शिकों के तहत डिस्क्वालिफिकेशन को अलग तौर पर देखें, बट आप तो इन्हीं के तहत सीख कर रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन। कैसे अब आप केस बिल्ड करेंगे फर्दर ऑन इस पर? अच्छा नहीं, पहले बसिंजो साहब जो है ये बात सही कर रहे हैं। ये जो मुकदमा है वो आर्टिकल 62 के तहत भी है, लेकिन ये बुनियादी तौर के ऊपर नैब का 9B का जो है वो मुकदमा है। जो आर्टिकल 62 में, थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि थोड़ी जो गलतफहमी हो रही है आपको, ये तमाम आर्टिकल जनरल ज़ियाउल हक साहब का डाला हुआ नहीं है। आर्टिकल 62 में मसलाल के तौर के ऊपर क्वालिफिकेशंस हैं। मसलन ये कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली जो है वो 25 साल से कम उम्र का बंदा जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इसी तरह से सेनेट का इलेक्शन जो है वो 30 साल से कम उम्र का जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कन्विक्टेड जो है वो आदमी इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये क्वालिफिकेशंस और डिस्क्वालिफिकेशंस हैं आर्टिकल 62-63 में। ज़ियाउल हक साहब ने आकर के जो किया था वो ये किया था कि उसमें जो एक मजहबी किस्म की, जिसकी कोई जो कह लें कि मुबहम है, जैसे राइटियस सेगेशियस होना, ये जो है वो नहीं है। अब यहाँ पे तो मामला ये है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मामला है, जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया
ایک مورل گراؤنڈز ہیں، اخلاقی گراؤنڈز ہیں، جو کہ ماشاءاللہ ویسے ہی ہمارے رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر کوئی بات دیکھے. ایک بڑی سٹرکٹ لیگل گراؤنڈز ہیں. لیگل گراؤنڈز یہ ہیں کہ پرائم منسٹر is bound under the constitution to declare کہ جب وہ نامزدگی کے کاغذ فل کریں گے وہ اپنے اثاثے لکھیں گے. یہ اثاثے ان کے آئے ہیں جو انہوں نے کاغذات نامزدگی میں نہیں لکھے، جھوٹ بولا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چھپایا ہے. پھر قومی اسمبلی کا جو آرٹیکل 66 ہے جہاں پہ یہ ہے پریویلیج ہے کہ وہاں پر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، عدالت میں آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. یہ تو دیکھیں نا بنیاد ہے جمہوریت کی یا کسی بھی آپ کی حکمرانی کے نظام. تھوڑی سی آپ کی وضاحت. مخدوم صاحب تو کہتے ہیں یہ تو کاغذات نامزدگی جب جمع ہو رہے تھے اس مرحلے پر سوال اٹھتا تو بات ہوتی. تو اگر پیناما پیپرز اب آیا ہے اور سیکشن 103 جو ہے وہ کلیئر ہے کہ جب بھی ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ہوگی تو وہ جو ہے وہ ریز کی جائے گی. مثال کے طور کے اوپر جو ہے آپ یہ کہیں کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہے یا کوئی جو پاکستان کا صدر ہے وہ پاگل ہو جائے تو آپ کہیں کہ نہیں کاغذات نامزدگی کے وقت تو وہ بالکل صحیح تھا تو اس لیے اس کو 5 سال چلانا پڑے گا. یا جس طرح سے ابھی جو ہے انہوں نے اپنا ابھی کیا تھا کہ کسی بھی آدمی کو وہ جو ہے وہ لگا دیں اور وہ بعد میں ڈسکوالیفائی ہو جائے. وہ کہتے ہیں کوئی کنوکشن نہیں ہے، کوئی ڈکلیریشن نہیں ہے. تو یہی تو ہم مانگ رہے ہیں نا، ہم تو ڈکلیریشن تو مانگ رہے ہیں. یہ جو پٹیشن ہے اسی میں ڈکلیریشن مانگی گئی ہے کہ دیکھیے جو پراپرٹیز چھپائی گئی ہیں اب وہ بالکل سامنے آ گئی. ابھی جو بی بی سی کی رپورٹ ابھی جو آدھا گھنٹہ پہلے سامنے آئی ہے اس نے تو مزید اس کے اوپر سیل ثبت کر دی ہے کہ جو وزیراعظم صاحب کی فیملی ہے اور وزیراعظم صاحب ہیں. سوری ٹو کٹ یو. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب عدالت میں آپ کے وکیل اخباری خبروں کا انٹرویوز کا حوالہ دیتے ہیں تو جواب کیا ملتا ہے؟ جو اگر آپ ہیرنگ چونکہ آپ کراچی میں ہیں آپ پوری اس کو فالو نہیں کر رہے، اور میں ہیرنگز پہ جاتا ہوں. آصف سعید کھوسا صاحب نے اس کو اپنا پورا کوالیفائی کیا تھا کہ کون کون سے معاملات ہیں جن کے اوپر عدالت اخباری تراشوں کو نہیں دیکھتی اور کون کون سے ہیں جن کو دیکھتی ہے. یہاں پر جو بی بی سی کی رپورٹ آئی ہے اس نے وہ تمام جو آفیشیل لینڈ رجسٹری کے پیپرز ہیں وہ ساتھ پبلش کیے ہیں اور ہمارے جو کورٹ کیس میں بھی لینڈ رجسٹری کے پیپر جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. جو ایف آئی اے کی تحقیقات ہیں 249 پیجز کی وہ بھی اوریجنل لگی ہوئی ہیں، ان کی جو مصدقہ کاپیز لگی ہوئی ہیں، عدالتی ریکارڈ ساتھ لگا ہوا ہے. اب اگر آپ اس کے اوپر ہی آ جائیں کہ یہ بھی بکری ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں بکری ہے لیکن جناب ہم نہیں مانتے کہ یہ بکری ہے، تو پھر اس کا تو ظاہر کوئی جواب نہیں ہے. سر یہ مطلب یہ میں تو نہیں، لیکن بہرحال جو عدالت کہہ رہی ہے اس کو تو ہمیں کرنا پڑے گا. عدالت تو یہ کہہ نہیں رہی جو آپ کہہ رہے ہیں، عدالت تو کہہ رہی ہے ان کو کہ جناب آپ ریکارڈ سامنے لے کے آئیں. وہ جب ریکارڈ کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ ابو کو پتا ہوگا یا بچوں کو پتا ہوگا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. اب تو یہ عدالت چلے گی نا، کیس آگے چلے گا. ایک بریک. بڑی تنقید ہو رہی ہے حکومت پر نئے نیب ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے. عمران خان صاحب نے بھی آج اس حوالے سے ایک تجویز دی ہے. وہ کہتے ہیں وزیراعظم کی تبدیلی سے مسئلہ ہوگا، کسی قانون کی تبدیلی سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. تو اس پر بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آج چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ نیب سربراہی ان کو دے دی جائے 3 مہینے کے لیے تو وہ بڑے ڈاکوؤں کا احتساب کر دیں گے. انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ نیب آرڈیننس نہیں وزیراعظم تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. تو شعلہ صاحبہ میں آپ کی جانب آتا ہوں. نیب سربراہی عمران خان صاحب کے پاس یہ کیسا آئیڈیا ہے؟ دیکھیں ہر انسان سمجھتا ہے کہ وہ یہ بھی کام کر لے گا، وہ بھی کام کر لے گا، لیکن ابھی تھوڑے عرصے پہلے جب نیب جو ہے وہ سندھ میں اپنا ڈومین کراس کر رہی تھی اور ایف آئی اے، تو لوگوں کو اس وقت لگ رہا تھا کہ صحیح کر رہی ہے. اور جب لوگ کہہ رہے تھے ہاں بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن جب پنجاب میں گئی نیب اور پھر نیب نے کو دھمکیاں ملی، اس وقت بھی لوگوں نے کہا نیب کو دھمکیاں نہیں دو. لیکن اب نیب جب لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے تو پھر اب وہ یہ کہہ رہے ہیں. جہاں تک آرڈیننس کی بات ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو پیپلز پارٹی نے جس طرح کیا کہ 12 تاریخ کو جو ہے وہ ایک کمیٹی جو کانسٹیٹیوٹ ہوئی تھی اس نے نیب کے قانون کو دیکھنا تھا اور اس میں ایم این ایز بھی تھے، سینیٹرز بھی تھے. تو ایک ایسے وقت میں کہ جب سینیٹ اور اسمبلی کا اجلاس ہونے والا تھا، ہمیں آرڈیننس لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ایک سوال تھا کہ یہ ورکشاپ جو انہوں نے آرڈیننس کا بنی بیٹھی ہوئی ہے حکومت، اس پہ بات کرنی چاہیے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ سامنے
सामने आता तो यकीनन उसमें कुछ रकम है, तो उसको रीड करके उस पर बहस होती, तो बजाय इसके कि आप ऑर्डिनेंस लाए, उसको डायरेक्ट कानून ला के असेंबली में उसको पब्लिक कर देते, 4-6 दिन में सब लोग यही सवाल है। और ये एक मैं और भी बात करना चाह रही थी। देखें, यही नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी वर्कशॉप्स आए। अब जाहिर है जब इस तरह से बात होगी तो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर झुंझलाएगा और वो कह देगा कि मेरे हाथ में करो। तो मैं इसमें वो इसको इस तरह से नहीं लेना चाहती। और दूसरी बात यह है कि बजंजो साहब ने बात कही थी कि हमें देखना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट में केस है, उनके भी तो 2 वज़ीर आज़म भेज दिए थे। तो भाई वज़ीर आज़म हमारा एक मार भी दिया था अदालत ने, और वो जो है आर्टिकल आज तक वो काला दाग है। एक मिनट, वो आर्टिकल काला दाग है आज तक अदालत पे। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो उनको तो क्या कहते हैं हमेशा क्लीन चिट मिली है, उसमें भी तैयारा साजिश केस में भी उनको खुद बुलाया गया और 2 वीक में उनको आराम से कर दिया गया। इसी तरह 1990 की हुकूमत हमारी जिस केस में हटाई गई, 92 में जब इसी केस पे हटाई गई तो सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त भी उनको कहा कि ये गलत है। तो हमारा मुझे आपका पॉइंट मुकाबला नहीं करें, तारीख जो है वो हमारे हक में बुरी है। फवाद भी इसका जो है वो तारीफ करेंगे, बेशक कहीं भी क्या थी। आज 38 ऑपोजिशन सेनेटर्स ने इस नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक तहरीक भी जमा करवाई है। सो ये अच्छी रिवायत है, पहले ऑर्डिनेंस आए फिर असेंबली में चीज जाए। मेरी गुजारिश ये है कि जो नैब का ऑर्डिनेंस वही है जो अभी तक जो मुशर्रफ के ज़माने में आया था, अभी तक वही चल रहा है कमोबेश। उस वक्त हम तो पार्लियामेंट में नहीं थे, पीपल्स पार्टी भी पार्लियामेंट में थी, ये सारे लोग पार्लियामेंट में थे। बात यह है कि हमें नैब की पूरी कानून को असर नौ रिवाइव करना होगा। अब हम रोज़ उठ के नैब के चेयरमैन शरीफ आदमी को बुरा भला कहते हैं कि तुम वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई नहीं करते हो, ये तहकीकात नहीं करते हो, वो तहकीकात नहीं करते हो। देखिए, नैब का चेयरमैन या नैब का अमला उसी कानून पे अमल दरामद करेगा जो मौजूद है। मैं तो ज़ाती तौर पर मेरी बात मुकम्मल करने दे। मेरी राय है कि अगर इसी ऑर्डिनेंस को दोबारा ला बनाया जाए तब भी ये मुकम्मल चीज़ नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इससे असर नौ सिविल सोसाइटी में एक डिबेट करा के तफसीला एक नया बिल आना चाहिए। फवाद साहब, मैं सर इमरान खान साहब कहते हैं कानून नहीं वज़ीर आज़म की तब्दीली से मसला हल होगा। बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीटीआई के पास एक हल है, एक मंत्र है, वज़ीर आज़म तब्दील हो जाए सारे मसले हल हो जाएंगे। फवाद साहब कंक्लूडिंग रिमार्क्स। देखिए, बात यह है कि जब जो कानून जो है वो कोतवाल ही अगर चोर हो तो फिर उसको आप कौन सा कानून उसको कंट्रोल करेगा। जाहिर है सबसे पहले तो आपको जो ऊपर बड़े चोर बैठे हुए हैं उनको पकड़ना है, और बड़े चोरों में इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे बड़ा नाम आ रहा है। तो आप कौन सा कानून, ये जो नैब का अभी आप कानून है ये लगा लें, कोई और लगा लें, दुनिया का ये जो मौजूदा कानून भी है ये हांगकांग की कानून की कॉपी है। हांगकांग में ये कानून बहुत कामयाब था, पाकिस्तान में आया है बेड़ा गर्क हो गया है। क्या वजह है? जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं वही सारे चोर हैं। ये जो चेयरमैन नैब है इनके ऊपर आप देखें कि इनके अपने क्या क्या जो है इनके ऊपर केसेस हैं। ये जो नैब का इदारा ओवरऑल है इसमें बैठे हुए हैं लोग। ठीक है, लेट्स कंक्लूड इट। आई विल हैव टू लीव इट देयर। फवाद चौधरी साहब, शाला रजा साहिबा, बजंजो साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मैं गुफ्तगू का अगर मैं आपके सामने इंतहाई मुख्तसर खुलासा आज रखूं तो परवेज़ मुशर्रफ साहब शायद वतन वापस नहीं आएंगे। मेहमानों को इस बात पर यकीन लगता है। 62-63 आर्टिकल, इसको सब डरावना ख्वाब समझते हैं, लेकिन मेहमानों को लगता है पाकिस्तान में इसमें तब्दीली भी नहीं हो सकती। आज के प्रोग्राम से इतना है।